یہ ہمارے معاشرے کا ایک درد ہے، ایک دکھ ہے، جو اگر میں آج بولوں بھی صحیح تو پھر آپ کہیں گے کہ مولانا صاحب یہ آپ نے کیا بول دیا، یہ آپ کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ ہماری مسجد میں آ کے نمازیں پڑھائیں، ہماری مسجد میں آ کے آپ جمعے کا بیان کریں۔ تنخواہ کی جب باری آئی تو میں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ میرے بال بچے ہیں اور میرا گھر ہے پیچھے، مجھے وسائل کی بھی ضرورت پڑے گی، تو آپ ماہانہ میری کتنی خدمت کر سکیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو 7-8 ہزار 9 ہزار روپے ماہانہ دیتے رہیں گے۔ تو میں نے کہا کہ اس دور میں 7-8 ہزار 9 ہزار میں تو گزارا مشکل ہے ایک گھر والے آدمی کا، تو گزارا ممکن نہیں ہے، آپ کچھ بڑھائیں۔ تو آگے سے جواب ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے تو کئی دن جو ہے فاقے کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دن تک کچھ کھایا پیا نہیں ہے، چولہا نہیں جلا، اور آپ جو ہیں 8-9 ہزار پہ گزارا نہیں کر سکتے۔ یعنی ہمارے لوگوں کے دلائل جو ہے وہ سننے کو ہوتے ہیں۔ اگر آپ انہیں کہیں نا کہ ایسا کر لیں تو آگے سے ان کا جواب بھی بڑا بن سون کے ان کے پاس پہلے سے تیار ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ تکالیف برداشت کی ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اختیاری تھیں، غیر اختیاری نہیں تھیں۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی، حدیث قدسی ہے غالباً۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا یہ نہیں فرمایا تھا کہ اے میرے محبوب، اگر آپ چاہیں تو میں یہ ان پہاڑوں کو سونا بنا دوں اور آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں، آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہ ہو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار سے ان تمام چیزوں کو نہیں دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز برداشت کر سکتے تھے۔ تو ہم جیسے گناہ گاروں کو آپ اگر اس لیول پہ لے کے جائیں گے کہ مولانا صاحب جو ہے آپ اس پہ گزارا کر لیں، اس پہ کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نہیں کرنا چاہیے۔ علماء جو ہے اس سے بھی کم تنخواہوں میں گزارا کر رہے ہیں، لیکن کبھی بھی کسی عالم دین نے یہ نہیں کہا کہ میرے وسائل بہت تنگ ہیں، مجھے یہ مشکلات ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے راستے کھولتے ہیں۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ ہم اگر کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں، کہیں پہ جاب کر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی کہے کہ آپ کو 8 ہزار ماہانہ تنخواہ ملے گی، تو کیا کوئی تیار ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو ایک عالم دین جو آپ کے بچوں کی تربیت بھی کرتا ہے، آپ کو 5 وقت نماز بھی پڑھاتا ہے، اور آپ کے محلے کے ہر بری فعل پہ بھی نظر رکھتا ہے کہ کہیں اس محلے میں کوئی بدکاری جنم نہ لے لے، اس عالم دین کو اگر آپ 8-9 ہزار دیں گے تو کیا یہ آپ اس عالم دین کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں گے؟ وہ تو آپ کے مستقبل کا رکھوالا ہے، وہ تو آپ کی تربیت کو بھی سوچتا ہے، آپ کے بچوں کی تربیت کو بھی سوچتا ہے، آپ کے مستقبل کی تربیت کو بھی سوچتا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ عالم دین، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہیں اور جگہ بات آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یار انبیاء کے وارث ہیں، یہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن انہی سروں کے تاج کے بارے میں جب کہا جائے کہ ان سروں کے تاجوں کی لاج رکھیں، ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئیں، تو اس کے لیے معذرت کے ساتھ ہمارے پاس پھر وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ ہم ایک عالم مولانا صاحب کو مسجد میں بھی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور لوگوں کے محافل میں بھی مولانا صاحب کے ایسے تذکرے کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ علماء جو ہیں، یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے اور ہمارے بچوں کے اصلاح کے لیے ایک اہم ان لوگوں کا کردار ہے، تو ہمیں ان کے ادب و احترام کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام مسجد سے یہ چیزیں پوچھیں کہ مولانا صاحب آپ کو میری خدمت جتنی بھی ضرورت ہوگی، آپ جو ہے ہمارے محلے کی دیکھ بھال کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو ہے ہمیں نمازیں پڑھاتے ہیں، ہمارے بوڑھے والدین آپ کے پاس مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، تو آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ بلا جھجک مجھ سے کہیں۔ تو ہمیں یہ کہنا چاہیے، کیونکہ علماء جو ہے وہ ہمارے معاشرے کا ایک اہم فرد ہے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں گے، اللہ رب العزت ہمارے رزق میں بھی مزید اضافہ فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت ہمیں مزید خوشحال کریں گے۔ اس چیز کی ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو ہم دیکھیں اور اس کو درست سے درست تر کرنے کی کوشش کریں۔